ابلیس کی داستان تاخن انسانی کی سب سے ہولناک، عبرتناک اور سبق آموز کہانی ہے۔ وہ مخلوق جو عبادت گزار تھی، جو فرشتوں کے ساتھ کھڑی رہتی تھی، جو صدیوں تک سجدہ کرتی رہی، وہ کس طرح بغاوت کا نشان بن گئی، کس طرح راندہ درگاہ ہوئی، اور پھر اس کی عداوت انسان سے قیامت تک کیوں باقی رہی۔ یہ کہانی نہ صرف ایک مخلوق کی تباہی ہے، بلکہ ہر اس شخص کے لیے عبرت ہے جو غرور، تکبر، حسد اور سرکشی کو اپناتا ہے۔ ابلیس جنات میں سے تھا، مگر اپنی عبادت، علم اور نیکی کے سبب اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دی گئی تھی۔ وہ سب سے زیادہ سجدے کرنے والا، سب سے زیادہ آدم خدا میں مشغول اور سب سے زیادہ عابد مخلوق تھا۔ فرشتے اس کی عبادت سے متاثر تھے، اور وہ خود بھی اپنے مقام پر ناز کرتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ کسی سے کم نہیں بلکہ سب سے بلند ہے۔ وقت گزرتا گیا اور ابلیس کا غرور بڑھتا گیا۔ وہ اپنی عبادت پر نازاں تھا، اسے یقین تھا کہ کوئی بھی مخلوق اس جیسا نہیں۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ زمین پر ایک نئی مخلوق پیدا کی جائے، جو نہ فرشتہ ہو نہ جن، بلکہ ایسی مخلوق جو ارادہ رکھتی ہو، جو نیکی اور بدی میں فرق کر سکے، جسے اختیار دیا جائے اور جسے زمین کا خلیفہ بنایا جائے۔ جب یہ اعلان ہوا کہ ایک نئی مخلوق بنائی جا رہی ہے تو ابلیس کو حیرت ہوئی۔ وہ سوچنے لگا کہ ایسی مخلوق کیا کرے گی جو خون بہائے گی، ظلم کرے گی، جبکہ وہ خود تو صدیوں سے عبادت کر رہا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہی خلیفہ بننے کے لائق ہے۔ پھر وہ دن آیا جب حضرت آدم کو پیدا کیا گیا۔ اللہ نے آدم کو علم دیا، عقل دی، شعور دیا، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ سب فرشتوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا۔ وہ کھڑا رہا، اس کے چہرے پر غرور تھا، اس کے دل میں حسد بھرا ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ مٹی سے پیدا ہونے والا مجھ سے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آگ سے پیدا ہوا ہوں جو روشنی دیتی ہے، اور مٹی تو نیچی چیز ہے۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور بغاوت کا راستہ اختیار کیا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا، تو اس نے کہا، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ وہ جملہ تھا جس نے اس کی صدیوں کی عبادت کو برباد کر دیا۔ اس ایک تکبر نے اسے شیطان بنا دیا۔ اللہ نے اسے اپنی رحمت سے نکال دیا، وہ راندہ درگاہ ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا۔ اب وہ شیطان بن چکا تھا، ابلیس صرف ایک نام نہیں، ایک صفت بن چکی تھی، بغاوت کی، انکار کی، سرکشی کی۔ مگر ابلیس نے اس وقت بھی ہار نہ مانی۔ اس نے کہا کہ جیسے تو نے مجھے گمراہ کیا، میں بھی تیری اس مخلوق کو گمراہ کروں گا۔ میں انہیں دائیں سے بائیں سے، آگے سے پیچھے سے آ کر باقا آئے گا۔ میں انہیں تیرے راستے سے ہٹا دوں گا۔ میں انہیں دنیا کی محبت میں ڈال دوں گا، ان کے دل میں حسد، لالچ، شہوت، جھوٹ، فریب، غرور ڈال دوں گا۔ اور تو دیکھے گا کہ ان میں سے زیادہ تر تیرا شکر ادا نہیں کریں گے۔ اللہ نے ابلیس کو ایک وقت تک مہلت دی، قیامت تک کی مہلت، اور ابلیس نے اس مہلت کو اپنا ہتھیار بنا لیا۔ اس نے اپنی پوری طاقت گمراہی پھیلانے میں لگا دی۔ اب وہ انسان کا دشمن بن چکا تھا، وہ جو کبھی فرشتوں کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، اب انسان کو تباہ کرنے پر آمادہ ہو گیا۔ پہلا شکار حضرت آدم اور حوا تھے۔ ابلیس نے انہیں وسوسے ڈالے، انہیں دھوکہ دیا، ان کے دل میں شک ڈالا، اور آخرکار وہ اپنی چال میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا، اور ابلیس نے اپنی پہلی فتح حاصل کی۔ مگر یہ فتح وقتی تھی، کیونکہ حضرت آدم نے توبہ کر لی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ یہ بات ابلیس کو اور بھی جلانے لگی، کیونکہ وہ خود توبہ کے دروازے سے انکار کر چکا تھا۔ ابلیس نے وقت کے ساتھ اپنی سلطنت قائم کی۔ اس نے اپنے لشکر بنائے، اپنے کارندے مقرر کیے، ہر علاقے، ہر قوم، ہر زمانے کے لیے الگ الگ چالیں ترتیب دیں۔ وہ کبھی دولت کے ذریعے بہکاتا، کبھی عورت کے ذریعے، کبھی طاقت کے نشے سے، کبھی جھوٹے علم سے، کبھی جادو سے، کبھی حسد، کینہ، نفرت اور غرور سے۔ اس نے انسانوں کو آپس میں لڑایا، قتل کروایا، قومیں تباہ کروائیں، اور نفس کو ان کا خدا بنا دیا۔ ہر نبی کی آمد کے ساتھ ابلیس نے اپنی سازشیں کیں۔ حضرت نوح کے دور میں قوم کو جھوٹ پر آمادہ کیا۔ حضرت ہود اور صالح کے زمانے میں غرور اور تکبر پھیلایا۔ حضرت ابراہیم کے دور میں بتوں کی پرستش کروائی۔ حضرت موسیٰ کے وقت میں فرعون کو خدا بنانے کی سازش کی۔ حضرت عیسیٰ کے دور میں یہود کو گمراہ کیا۔ اور جب نبی آخر الزماں آئے تو اس نے اپنے شیطانی لشکر کو متحرک کر دیا۔ مگر ہر بار نبیوں نے ابلیس کی چالوں کو ناکام بنایا۔ انہوں نے انسانوں کو ہوشیار کیا، خبردار کیا، اور حق کا راستہ دکھایا۔
مگر ابلیس کبھی مکمل ہارا نہیں، وہ ہمیشہ پردے کے پیچھے رہا، ہر نیکی کے سامنے ایک برائی، ہر روشنی کے پیچھے ایک اندھیرا، ہر دعا کے ساتھ ایک وسوسہ اور ہر صدقے کے ساتھ ایک لالچ رکھتا رہا۔ ابلیس نہ کبھی سوتا ہے نہ تھکتا ہے، وہ دن رات انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے، زبان سے جھوٹ نکلواتا ہے، ہاتھوں سے ظلم کرواتا ہے، قدموں سے برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ وہ خوبصورتی کو فتنہ بناتا ہے، دولت کو لعنت، علم کو غرور، طاقت کو ظلم اور عزت کو تکبر میں بدل دیتا ہے۔ ابلیس کی سب سے بڑی چال یہ ہے کہ وہ انسان کو خود پر یقین دلاتا ہے اور خدا کو بھلا دیتا ہے۔ وہ انسان کو کہتا ہے کہ تو آزاد ہے، جو چاہے کر، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ انسان کو اپنی غلامی میں لے آتا ہے، اور پھر جب وہ گناہوں میں ڈوبتا ہے تو اسے توبہ سے بھی روکتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو بہت دور جا چکا ہے، اب خدا معاف نہیں کرے گا۔ یوں وہ انسان کو مایوسی کی گہرائیوں میں دھکیل دیتا ہے۔ ابلیس جانتا ہے کہ اس کا انجام جہنم ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی اس کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اس کی کوشش ہے کہ کوئی بھی نجات نہ پا سکے، کوئی بھی سیدھے راستے پر نہ چلے، کوئی بھی خدا کے قریب نہ ہو۔ مگر اللہ نے انسان کو عقل، شعور، اختیار اور توبہ کا دروازہ دیا ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جن سے ابلیس جلتا ہے۔ ابلیس کی داستان ایک ایسا آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ عبادت کے باوجود اگر غرور آ جائے، اگر حسد دل میں آ جائے، اگر توبہ سے انکار ہو جائے تو انسان بھی شیطان بن سکتا ہے۔ اس کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، توبہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور اللہ کی اطاعت ہی نجات کا واحد راستہ ہے۔